سہیل آفریدی، آپ نے ان کو کہنا ہے کہ تم نے ملاقاتیں بھی نہیں کروائیں اور اب بجٹ آ گیا ہے تو اب تم نے بجٹ نہیں پاس ہونے دینا۔ ایمان پھر دکھتا ہے ان کی باتیں سن کے، تو پھر ان سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو پھر ایک نظریاتی جذبے کے ساتھ پھر ان کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ آ کے میں بولتا ہوں، مجھے یہ بتائیں افغان طالبانوں کی ٹی ٹی پی کو جو سرپرستی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نیگیٹو کس پہ ڈل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج ایک ہی ٹاپک ہے، وہ جو ہر منگل کو ٹک ٹاک بازار لگتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اپنی کمائی کے لیے اپنے جناب 20,000 30,000 40,000 لاکھ 2 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے، اور وہاں کی جناب جو تماشا لگتا ہے، جو مچھلی منڈی لگتی ہے، ٹک ٹاک منڈی لگتی ہے، اس کے جناب 1-2 منٹ کے کلپس بنا کر علیمہ باجی اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے ذریعے سے، اور جبران الیاس اور علیمہ باجی وہ اپنا لاکھوں روپیہ ہر منگل کو جناب بنا لیتے ہیں۔ اور کوئی 100 کے قریب بندہ ہے جنہوں نے جناب اپنی دیہڑی لگائی ہوتی ہے، چھوٹے موٹے درمیانے بڑے ٹک ٹاکر۔ تو کل منگل والے دن ٹک ٹاک منڈی لگی، اس ٹک ٹاک منڈی میں حسب سابق 10,000 بندہ نہیں پورا کر سکی علیمہ باجی۔ بیچاری 2 سال سے چیخ کے تھک گئی ہے، ہر قسم کے میئرز اڈاپٹ کر لیے، ہر قسم کی ارینجمنٹ کر لی، ہر قسم کا میکنزم اڈاپٹ کر لیا، لیکن 10,000 بندہ پورے پاکستان سے نہیں یہ اکٹھے کر سکے۔ اور نعرہ ان کا یہ ہے کہ 90% لوگ پاکستان کے جناب نقدہ کوکا کی تحریک کے دل دادہ ہے، اور قیدی نمبر 420 کے جناب دل دادہ ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ صرف 100 150 200 ٹک ٹاکر اپنی کمائی کے لیے وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ دوسرا کون ہوتا ہے؟ دوسرا علیمہ باجی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہلے علی امین گنڈا پور کو بلیک میل کیا کرتی تھی، اب یہ سہیل آفریدی کو بلیک میل کر رہی ہے، اور اس بلیک میلنگ کے صدقے اب اس نے دوبارہ پہلے 3-4 مہینوں سے دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ آج سے 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے ایک فلر چھوڑا کہ جناب ہم نیا وزیر اعلیٰ لے کر آئیں گے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ سامنے آ کے تو نہیں علیمہ باجی نے کہنا تھا، علیمہ باجی کا پوری سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کی ہے اس پہ کنٹرول ہے، ادھر سے جناب انہوں نے فلر چھوڑا کہ نیا وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے جی، اور سہیل آفریدی کے اوپر جناب جتنا لان تان دشنام تنقید استہزاء وہ کروا کے وہ بیچارہ یرک گیا۔ اب وہ پچھلی 3-4 منگل سے وہ بھرپور طریقے سے اس نے کہا اپنی وزارت اعلیٰ بچاؤ، یہ نہ ہو کہ وزارت اعلیٰ ہی چلی جائے۔ اس نے دوبارہ سے جناب ہر دفعہ وہ 25 30 40 50 گاڑیاں لے آتا ہے سرکاری خرچے پہ، کے پی کے کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جناب وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے اور اپنی سیاست بچانے کے لیے، علیمہ باجی کے شکنجے سے بچنے کے لیے، اس کے جبڑے میں آنے سے، اس کے زہریلے اور نوکیلے دانتوں سے بچنے کے لیے، سیاسی دانتوں سے، وہ جناب اب ہر منگل کو حاضری دے رہا ہے۔ اب کی بار بھی وہ 40-50 گاڑیاں لے آیا پرائیویٹ۔ اب وہاں پر جو تماشا ہوا، تماشا 2 ایشوز ہیں۔ علیمہ باجی نے ایک چمل ماری ہے، ایک بلنڈر بہت بڑا مارا ہے حسب سابق، کیونکہ پورا سارے بہن بھائی ایک ہی طرح کے ہیں، دین اور دنیا کے علم سے بالکل نابلد، فارغ البال، پتہ ہی ککھ نہیں ہے ان کو، لیکن ان کو زوم ہے کہ ان سے زیادہ پڑھا لکھا، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ دانشمند، ان سے زیادہ فہم اور فراست رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ علیمہ باجی اس بیچارے نکمے 9 نون وزیر اعلیٰ کو اپنے ساتھ، نکمہ، نہ کھٹو، نہ اہل، نہ مراد، نہ پختہ، نہ کارا وزیر اعلیٰ، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہتی ہے سہیل آفریدی، آپ نے ان کو کہنا ہے، ان سے مراد اسٹیبلشمنٹ، کہ تم نے ملاقاتیں بھی نہیں کروائیں اور اب بجٹ آ گیا ہے تو اب تم نے بجٹ نہیں پاس ہونے دینا۔ اندازہ لگاؤ یار، ان کو ککھ نہیں پتا، نہ پارلیمانی سیاست کا، نہ جمہوریت کا، نہ دنیا داری کا، نہ آخرت کا، نہ ریاست کا، نہ پاکستان کا، نہ سونی دھرتی کا۔ ان کو صرف اپنی ذات کا پتہ ہے کہ اپنا سب کچھ بنتا باڑ میں جائے جنتا۔
اپنی خواہش اپنے دماغ میں آئی ہوئی کوئی چیز، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی ضرورت، وہ پوری ہو، بس دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ریاست، معاشرت، ثقافت، تمدن، عوام، اس سے نہیں، کوئی غرض نہیں۔ علیمہ باجی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس دفعہ واقعتاً بجٹ نہ پاس ہونے دیں، بالکل، خدا کی قسم میری ذاتی خواہش ہے بجٹ پاس نہ ہو کے پی کے کا۔ تو جب بجٹ پاس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب بجٹ پاس نہیں ہوگا، جس کو منی بل کہتے ہیں، تو حکومت دڑم کر کے گر جاتی ہے اور حکومت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور عقل کے اندھو کیا مشورہ دینے لگی ہو اپنے وزیر اعلیٰ کو؟ ہاں، وزیر اعلیٰ کرے گا وہ؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ بجٹ نہ پاس کریں، چلو اب اس پہ قائم رہے۔ علیمہ باجی، آپ نے اپنے اس دعوے پہ قائم رہنا ہے جو آپ نے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کل اڈیالہ جیل کے باہر آپ نے نکارا، نہ کھٹو، نہ کمے، نہ مراد، نہ پختہ، نہ اہل وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو مشورہ دیا نا کہ یہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے تو تم نے بجٹ پاس نہیں ہونے دینا، تو اب تم بجٹ نہ پاس ہونے دینا۔ چلو اس پہ بھی دیکھتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے۔ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا ماریں گے، کلہاڑی نہیں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے چول ماری، دوسرا جو سب سے دل چیر دینے والی جس کی وجہ سے دن بدن ان سے نفرت بڑھتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں فیاض چوہان تم نے 17 سال گزارے ان کے ساتھ، تم کیوں اتنا سخت بولتے ہو ان کے خلاف؟ خدا کی قسم میں نے شاید ان کے خلاف اتنا سخت نہ ہوتا، میری ذات کے حوالے سے، میرے خاندان کے حوالے سے، میرے والد صاحب کی جس دن ڈیتھ ہوئی 90 سال کی عمر میں، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو بکواسات کی، وہ ساری چیزیں میں بھول جاتا، میری ذات کے حوالے سے سارا دن صبح دوپہر شام بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو یار انہوں نے اللہ، رسول، میرا دین، صحابہ، اہل بیت، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، شاعر اسلام، حج، عمرہ، اولیاء، کس کو نہیں بخشا؟ پری پلانڈ سرپرستی میں بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کی اس نے اپنے سامنے بٹھا کے کھڑا کر کے یہ بے حرمتیاں کروائیں، وہ ہوا۔ پھر دھرتی ماں پاکستان، ریاست، شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے غدار، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا، شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو قرار دینا، شیخ مجیب الرحمان ثانی بننے کی کوشش کرنا، بی ایل اے کو سپورٹ، ٹی ٹی پی کو سپورٹ، افغانستان کو سپورٹ، انڈیا کو سپورٹ، انڈیا کے ساتھ جنگ، سر یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دن بدن ہوتی ہے، جس سے نفرت بڑھتی ہے۔ کیونکہ میں پاکستانی ہوں، میں عمل کا 100% زیرو مسلمان ہوں، لیکن ایمان کا میرے مولا کا کرم ہے، اللہ پاک کے کرم سے اور نبی پاک کے صدقے میرا ایمان 100% سچا اور سچا ہے۔ ایمان پھر دکھتا ہے ان کی باتیں سن کے، تو پھر ان سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو پھر ایک نظریاتی جذبے کے ساتھ پھر ان کے خلاف بولا جاتا ہے، اور یہاں پہ آ کے میں بولتا ہوں، مجھے ذاتی طور پہ لینا دینا ہی نہیں ہے، جس پنڈ جانا نہیں ادھر آج کی پوچھنا، جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ لیکن کیونکہ یہ اسرائیل اور انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر انہوں نے پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، شہدائے پاکستان کے خلاف، شعراء اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے ایمان اور پاکستانیوں کے ایمان کے خلاف انہوں نے مسلسل بکواسات کرنا اور جناب جد و جہد کرنا لگائی ہوئی ہے، تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں ایک سچا مسلمان اور ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے سے ان کی ان تمام چکر بازیوں کو ایکسپوز کروں۔ نفرت اس وجہ سے بڑھتی ہے۔ اب تازہ پھر کیوں بڑھی؟ کل علیمہ باجی سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ علیمہ صاحبہ، ملا یعقوب افغانستان کا جو وزیر ہے وہ رشیا گیا، روس جا کے اس نے معاہدہ کیا، SA-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لیا، تو وہ کیا پاکستان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اب وہ اگر سچی پاکستانی ہوتی نا، ٹرو اسٹیٹسمین شپ ہوتی اس کے اندر، عقل اس کی گٹوں میں نہ ہوتی ہے علیمہ باجی کی، ریاست کے اور پاکستان کے معاشرے کی نفرت میں جلی بری نہ ہوتی، اگر وہ سینسیبل ہوتی،
وہ کہتی نہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور یہ جو افغانستان پچھلے کئی سالوں سے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، اور پاکستانیوں کو اور خصوصاً کے پی کے پختونوں کو وہ ہر روز خون کی ندیاں ان کی بہا رہا ہے، ان کے بچے، ان کے جوان، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، ان کے ٹیکنوکریٹ، ان کے امام مساجد، ان کے ائمہ کرام، ان کے پروفیسر، فوجی جوان، افسر، ان کو جو شہید کیا جا رہا ہے افغانستان کی حکومت کی چھتری تلے، میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ اور یہ جو ایس اے 400 لے کے پاکستان کو تڑیاں لگا رہے ہیں، میں انہیں خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ حرکت چھوڑ دیں اور اپنی کرتوتیں ٹھیک کریں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ نہیں 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 نہیں، ایس اے 400 سے، افغانستان سے، افغان طالبانوں سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم اور وہ ایک ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہم اکٹھے ہیں۔ اور الٹا پاکستان کی ریاست کو مورد الزام ٹھہراتی رہی، پاکستان کی حکومت کو کرٹیسائز کرتی رہی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کرتی رہی۔ اس عقل کی بے ڈھنگی خاتون سے کوئی پوچھے، تمہاری آنکھوں میں ککڑے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا پچھلے کئی سالوں سے افغان طالبان اور افغان حکومت کیا کر رہی ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ افغانوں کے پیچھے جناب عالمی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیلی موساد اور انڈین را کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ تمہاری آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے، یا تمہارے کانوں سے تم بہرے ہو، لولے لنگڑے ہو؟ تمہیں نہیں سمجھ آتی کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت اینٹی پاکستان جتنی طاقتیں ہیں وہ بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر اور پاکستان کے اندر اور ٹی ٹی پی اور افغان طالبانوں کے ذریعے سے کیا گندا اور ننگا ناچ کھیل رہی ہیں؟ تمہیں نہیں پتا؟ تمہیں احساس نہیں اس چیز کا؟ تمہیں صرف اپنے ڈالر کی کمائی کے لیے، ٹک ٹاک بنانے کے لیے اپنے بھائی کے جسم کو بیچنے لگی ہوئی ہو، اس کی قید کو بیچ رہی ہو، اس کی جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے ہونے کو بیچ رہی ہو۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تمہیں۔ تم یہ بیان دے رہی ہو کہ نہیں نہیں نہیں، طالبان ہم ایک ہیں، افغانی ہم ایک ہیں۔ یار نہ منہ دے نہ متھا تے جن پڑھوں لتھا۔ تو جناب میں پرزور مذمت کروں گا جو کل اس علیمہ باجی نے حسب سابق اپنے بھائی کے نیریٹو کو، اپنی پارٹی کے نیریٹو کو، نقدہ کوکا کی تحریک کے نیریٹو کو جس طریقے سے پیش کیا، پاکستان کے مسلمانوں کو اور پختونوں کو، مجھے یہ بتائیں افغان طالبانوں کی ٹی ٹی پی کو جو سرپرستی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نیگیٹو کس پہ ڈل رہا ہے؟ بلوچیوں پہ بعد میں ڈل رہا ہے، سندھیوں پہ بعد میں ڈل رہا ہے، پنجابیوں پہ بعد میں ڈل رہا ہے، گلگتیوں میں بعد میں ڈل رہا ہے، کشمیریوں کا بعد میں ڈل رہا ہے۔ کس پہ ڈل رہا ہے؟ پختونوں اور پٹھانوں پہ ڈل رہا ہے۔ ہر روز کے پی کے اندر بنو، کوہاٹ، کرک، پشاور، چارسدہ، مردان، ان علاقوں میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ پختون ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹھیکیدار بنی ہوئی ہے اور اس کا قیدی نمبر 420 اور اس کی پارٹی، کیا ہم 4 کروڑ عوام کے پی کے کی جناب ہم نمائندے ہیں، تو تمہیں تو شرم اور حیا ہی نہیں کہ تم ان 4 کروڑ کی عزت وقار اور جان اور مال کے تحفظ کے لیے کوئی 2 لفظ بول سکو، حالات کا صحیح تجزیہ کر سکو، حالات کو صحیح طریقے سے ایکسٹریکٹ کر سکو، اس کے مطابق اپنا بیانیہ بنا سکو۔ صرف اپنے باہر بیٹھے ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے جن سے تمہیں ڈالرز مل رہے ہیں، ان صہیونی طاقتوں کا، ان انڈین را اور انڈیا کی جناب سپورٹ کا، اس کا حق ادا کرنے کے لیے تم حقائق کو چھپا رہی ہو۔ تمہارا بھائی بھی اور تم بھی، تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ وہ ایئرپورٹ سے اترا ہے کابل میں، جناب ملا یعقوب، وہ کہتا ہے اب ہمیں ایس اے 400 مل گیا ہے، ہم تباہ و برباد کر دیں گے اب جو بھی افغانستان کی طرف پاکستان دیکھے گا۔ اور یہ اس کی مامی، چاچی، تائی اور پھپھو یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ ایس اے 400 لے بھی آئے ہیں تو کوئی پاکستان کو خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ جناب ان کا نیریٹو ہے۔ یہ 2 میں نے آپ کے کل کے حوالے سے جو ایشوز تھے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔